ماحول بنا دیا. توبہ کرو. مولانا حالت حیض میں ہمارے لیے کون کون سے دینی کام منع ہے؟ خواتین کی طرف سے سوال ہے. اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا چھوئے بغیر قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ بھی بہت ضروری مسئلہ. ہر وقت بچیوں کی روح کا پڑھاتی ہیں درسوں میں، کچھ پڑھتی نہیں. بچیوں کے لیے جو کام منع ہے نا وہ صرف ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اور یہ جو ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرتے. اگر حج عمرے پر گئی ہیں اور یہ حالت آ جائے پھر مکان پر ٹھہری رہنا، پاک ہونے تک وہ مسجد میں جا کر طواف نہیں کر سکتی. طواف اگر کر لیا ہو، نماز اس کی 2 رکعتیں پڑھ لیا پھر ہو جائے، پھر صفا مروہ کی صحیح کر سکتی. وہ ناپاک حالت میں بھی آپ کے لیے جائز ہے. دین جو ہے نا وہ ساری ضرورتوں کا لحاظ کرتا ہے. صرف طواف ہے بیت اللہ اور نماز، یہ 2 چیزیں روک. باقی ذکر اذکار وغیرہ قرآن شریف آپ کو یاد ہاتھ لگائے بغیر پڑھتی. پڑھائیں بچیوں کو پڑھتی کریں. مردوں کے لیے پابندی ہے کہ مرد اگر ناپاک ہے نا، غسل کی عادت. ایک تو صرف بے وضو کی بات کوئی نہیں، بے وضو زبانی پڑھتا رہے، ہاتھ وہ بھی نہیں لگا سکتا بے وضو. مگر جو ناپاک ہو اور غسل کی عادت مرد کو، وہ نہیں زبان سے قرآن کا کوئی کلمہ نکال سکتا. آپ نکال سکتے ہیں. اور فرق کیوں شریعت نے کیا؟ کیسی باریک دین کی باتیں. مرد کی مجبوری کوئی نہیں، وہ اگر غسل نہیں کرتا اس کی سستی ہے، اٹھے نہا لے، کیوں بیٹھا ہوا. مگر بی جو ہے بیچاری مجبور ہے، 3-4 دن اس نے، نیچرل بات ہے کہ رہنا اسی حالت میں. اس کو قرآن سے روک دیا جائے، بھول ہی جائے گی اگر حافظہ. بچیوں کو پڑھا. اس لیے امام مالک ابن قیم وغیرہ نے کہا کوئی حدیث ممانعت کی صحیح نہیں، اس لیے عورتیں حیض میں بھی زبانی پڑھتی ہیں، پڑھاتی ہیں. مرد نہیں حالت جنابت میں پڑھ سکتا، وہ پہلے نہائے پھر کلام پاک کا کوئی. باقی ذکر جو نا سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف یہ سب کرتے رہے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں. بہت اچھا موقع بیٹا میرا، آپ پوچھ رہے ہیں کھلے دل سے. میں آپ کے لیے بھائی اور باپ ہوں. میرا رونا تو یہی ہے کہ جن کو دین سکھانا تھا ان کو سکھاتے نہیں، تبلیغ کے لیے پھرتے ہو غیر ملکوں میں، کیا وہ کریں گے؟ ان اپنے گھروں کو سنبھالیں. یہ بچی ایک مصری شاعر کا، عرب کا مجھے شعر یاد آتا، وہ کہتا جب تم نکاح کرتے ہو اور عورت گھر میں لاتے تم کہتے ہو کہ عورت آئی ہے. علم و مدرسہ تو نے عادت صابن طیب الارات. جب تو ایک نیک بچی گھر میں لے آیا تو دراصل تو نے ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھ دی کہ جس کی پاک شاخیں قیامت تک چلیں گے. اس کی نسل جو آئے گی گھر میں دیندار بچے. اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ نہ حسن دیکھو، نہ مال دیکھو، نہ خاندان دیکھو، یہ سب ثانوی چیزیں. بعد میں اگر یہ بھی نصیب ہو جائے، پہلی یہ دیکھو کہ دیندار ہے. اگر دین ہی اس میں تم اپنے گھر میں سانپ لا رہے ہو کہ سارے خاندان کو بے دین بنا دے. اب یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی. دیکھنے جائیں قد کتنا، رنگ کیسا، باقی سب بکواس دیکھیں گے، دین نہیں دیکھیں گے کہ اس بچی میں کوئی دین بھی. حالانکہ حضور نے سارا بتا کر کے لوگ مال کی وجہ سے کرتے ہیں، حسن کی وجہ سے کرتے ہیں، خاندانوں کی وجہ، مگر آخر میں کیا فرمایا؟ فضفر بذات الدین پیارے بچے، اور خدا تمہارا بھلا کرے دیندار بچی تلاش کیا. یہ ہم نے چھوڑ دیا. اب یہ کہتے ہیں اسلام آئے گا. میں کہتا کیسے آئے گا؟ رشتہ تو لینے جاتے ہو بے دین لڑکیاں ڈھونڈتے ہو. اس لیے اسلام کی باتیں کرتے ہیں ممبروں پر چڑھ کر. اسلام کہاں سے آنا؟ گھر تو تم نے بے حیائی کے اڈے بنا دی.